بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ ان بتوں میں سے کسی کو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ اس باتوں کو ماننے کے بجائے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، مگر جلانے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کے دشمنوں کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں۔ یہی واقعہ امت محمدیہ میں سے بھی ایک شخص کے ساتھ پیش آیا کہ اس کو بھی آگ نے اثر نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کھیت، مویشی، غلام، بادیاں، نیک اولاد، وفادار بیوی اور بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے۔ اللہ نے نعمتیں واپس لے کر انہیں آزمانا چاہا۔ کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد ایک ساتھ دب کر مر گئی۔ کہتے ہیں ان کے کل 14 اولاد تھی، 7 لڑکی اور 7 لڑکے، 14 کے 14 ایک ساتھ دب کر مر گئے اور خود ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وفادار بیوی کے علاوہ تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ایوب علیہ السلام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی طرح مصیبتوں پر بھی صبر کرتے رہے۔ اس حالت میں ایک طویل عرصہ گزرا، دشمن تو دشمن، دوست بھی تعاون دینے لگے۔ یقیناً ایوب علیہ السلام نے کوئی سخت گناہ کیا۔ اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ ایمان لانے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتیوں کے محل کے نیچے بہتی نہریں ہوں گی، موتیوں سے جڑے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، تو اتنی بڑی جنت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی دعوت دی۔ اللہ نے ان کی آواز ساری دنیا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا دی۔ جس کی قسمت میں حج لکھا تھا اس نے اس آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہر مذہب کے لوگوں کی الگ الگ عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اللہ نے مسجد کی ایک خاص صفت ذکر کی کہ اس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران رکھنے کے بجائے قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، نماز اور دیگر دینی کاموں سے آباد رکھیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کو آباد رکھنے سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پچھلی قوموں پر ان کی سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے سخت احکام لاگو کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسلام کی شکل میں بہت ہی آسان مذہب عطا فرمایا ہے، جس کے ہر حکم میں لچک اور بے انتہا سہولتیں ہیں، جیسے سفر میں قصر، بیماری کی حالت میں تیمم اور سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔ غرض اس کے احکام پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر ہمیں حکم دیتا کہ خود اس کو جمع کر لو تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، مگر اللہ نے محض اپنے فضل سے اسے برف بنا کر اونچے اونچے پہاڑوں پر جما دیا۔ پھر وہ پانی آہستہ آہستہ پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ زمین کی تہوں میں پہنچ کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے اپنی اور جانوروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، جس سے کھیت، باغات اور بنجر زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ کفار مکہ کی بیہودہ حرکتوں اور ناشائستہ باتوں سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ آپ ان کی سخت باتوں کا جواب نرمی سے اور بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دیتے رہیں۔ ان کی تمام حرکتوں کا ہمیں علم ہے، ٹھیک وقت پر انہیں سزا دی جائے گی، لہٰذا ہمیں بھی برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ جو لوگ مسلم معاشرے میں فحاشی اور عریانیت، بد اخلاقی پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، شہوت ابھارنے والے قصوں، اشعار، گانوں اور تصویروں کی اشاعت کرتے ہیں، بدکاری اور ناچ گانوں کے اڈے قائم کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک صاف رکھیں اور معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی چیز فارورڈ کرنا بہت آسان ہے۔ انسان کوئی بھی غلط چیز فارورڈ کر دیتا ہے، وہ جب تک فارورڈ ہوتی رہے گی اس کے فارورڈ سے، تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ کوئی اچھی چیز ہے تو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو درگزر فرما، ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے ہم سب کے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔